اور 11 ربیع الاول ایک بار پھر سین مطاف میں ہی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں کے قیام کو قبول فرمائے اور یہاں روز روز حاضری کی اجازت عطا فرمائے۔ کہ جو حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک دعا بتائی تھی، رب اجعلنی عندک ولیجا ولی، اور وہ دعا بھی آپ پڑھا کریں، میں بھی پڑھوں باقاعدہ۔ تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں روزانہ اتنی تو طاقت دے، اتنی تو حیثیت دے، اتنا تو قبول کر کے روزانہ تیرے دربار میں آئیں اور ایک طواف روز کا کر جائیں۔ تو سین مطاف میں اس وقت موجود ہیں، ماشاءاللہ رش بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا بھی قبول کرے اور ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ تو میری شہزادیوں، اپنی پیاری بیٹیوں سے مخاطب ہوں اور بہت سارے وہی والے اسباق لے کر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خواتین کو بتائے تھے۔ تو ایک سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو کوئی بے دردی سے نہ مارے، شاید شب میں پھر اس کے پاس جانا چاہے تو پھر آنکھیں کیسے ملیں گی۔ بخاری شریف کا سبق ہے، بخاری شریف کا سبق ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری قرآن کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی کتاب۔ کیا فرما رہے میرے نبی کہ اپنی بیوی کو بے دردی سے نہ مارو۔ دیکھو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اگر بدتمیز ہے تو پہلے پیار سے سمجھاؤ، تھوڑا سا سخت لہجے میں سمجھاؤ، اس کے بعد اسے مارو، لیکن ایسے نہ مارو کہ اس کے چہرے پر زخم آ جائے، اس کے جسم پر زخم آ جائے۔ لیکن آج جو ہمارے ایسے مرد ہیں نا جو کہ مارنے کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں مارتے نہیں ہم، لیکن یقین کیجئے اور نہ مارنے والے مردوں میں ایسے بھی ہیں جو زبان کی مار وہ مارتے ہیں کہ دل چھنی کر دیتے ہیں، دل پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسے گھروں کی کہانیاں موجود ہیں۔ آپ سب کہیں گی بھائی جان آج کیا ہو گیا آپ کو، آپ آج کل جو ہے وہ مردوں کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو بیٹے میری پاس کچھ ایسی میری بیٹیاں ہیں، میری شہزادیاں ہیں جن کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ تقوی کے اونچے درجے پر ہیں، بہترین بچیاں ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو عقل و فہم عطا فرمائے۔ تو پھر آنکھیں کیسے ملیں گی؟ اتنے ہی بغیرت ہوتے ہیں کہ مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں، ماں باپ کے گھر بھی دھکے مار کر چھوڑ آتے ہیں، اور پھر ملتے ہیں تو پھر ان پر چڑھائی بھی شروع کر دیتے ہیں، تو آنکھیں بھی ملا لیتے ہیں کیونکہ ڈھیٹ اور بغیرت ہو گئے ہیں نا۔ تو تقوی والی بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ جب ہو تو بہت دل دکھتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا بیٹا بہت خیال رکھو، کیونکہ یہ وہی لڑکے ہیں جن کی ماؤں نے شاید ان کو جو ہے وہ ملکہ کی حیثیت سے نہیں پالا تھا، ان کو پالا تھا غلاموں کی حیثیت سے۔ تو وہ بس ان کو یہی سکھا سکیں۔ ایک ملکہ جو ہے نا اپنے بیٹے کی تربیت ایک شہزادے کی طرح کرتی ہے، اور شہزادے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے دل دماغ کے مالک ہوتے ہیں، ان کے فیصلے بڑے عادلانہ ہوتے ہیں۔ تو تم نے اپنے بچوں کی پرورش شہزادے شہزادیوں کی طرح کرنی ہے، عادلانہ پرورش کرنی ہے، ایمان والے بچے بنانے ہیں۔ تو میری بچیوں، اپنے بچوں کی تربیت پر بہت فوکس کرنا کہ آج تمہارے شوہر کو، جیسے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر خراب ہے تو وہ شادی شدہ بیٹی جس طرح سے نہ صرف شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہوتا، اس کا دل شوہر سے صاف نہیں ہوتا، اس کے گھر والوں سے صاف نہیں ہوتا، اس طرح ایسا نہ ہو کہ کل جب تمہارا میرا بیٹا شوہر بنے تو اس کی بیوی ہمیں بددعائیں دے رہی ہو۔ تو اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی اور بیوی تمہارے میرے بچوں کی، لڑکوں کی بیوی بنے گی، کوئی اور بچی، اور وہ ہمیں بددعا نہ دے۔ تو بس اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بیٹوں کی تربیت بہت اچھی کرنی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا یقین، اتنا بھروسہ دینا ہے کہ بیٹا اگر تمہارے ساتھ کل کوئی ایسا بدتمیز بندہ تم سے ٹکرا جائے تو تم بالکل مت گھبرانا، پریشان مت ہونا، جہاں تک بات کو سنبھالنے کی کوشش ہو سکے وہ کرنا، اور جب دیکھو کہ وہ شخص مار پیٹ پر اتر آیا ہے اور عزت نفس کو مجروح کرنے پر آ گیا ہے تو ضرور پھر بڑوں کو بیچ میں ڈال کے فیصلہ کروانا۔ تو میری شہزادیوں، بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کو موبائل سے دور رکھنا ہے، موبائل گیمنگ سے ان کو دور رکھنا ہے، فزیکل فٹنس گیم دو ان کو، نماز کی پابندی کراؤ، حرام کمائی سے بچاؤ، میکسیمم حرام کمائی سے بچاؤ۔ کل ایسا ہوا تھا، کل میں یہاں حرم میں تھی اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ویل چیئر مل رہی ہوتی ہیں جن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقف الحرم، حرم کے لیے وقف ہوتی ہیں وہ۔ تو وہ ہمارے جو ہیں وہ ایسے بچے جو باہر سے یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس ویل چیئر کو لے کر 50 اور 80 ریال میں جو ہے وہ طواف کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جوان سا بچہ تھا بڑا پیارا سا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ وقف الحرم لکھا ہوا ہے، حرم کے لیے وقف ہے، کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم اس سے کمائی کرو، اس کو اپنا بزنس بنا لو، کیونکہ یہ تو حرم کی چیز ہے، حرم کی چیز تو اس طرح کمائی کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی، تو یہ جائز ہے بیٹا۔ تو اس نے مزے سے مجھے کہا کہ آنٹی اگر میں جائز ناجائز کو دیکھنے لگوں نا، جائز اور حرام کو دیکھنے لگوں تو پھر تو میں ایک دن بھی یہاں نہیں رہ سکتا، یعنی میں تو اتنا زیادہ میرا کام ہے تو میں تو ایک دن بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے کہا بیٹے حلال کے 2 ریال تیرے حرام کے 200 ریال سے زیادہ برکت رکھتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ کہنے لگا نہیں آنٹی اتنا تو مجھے ہی پتہ ہے، اور بس آپ مجھے نہ سمجھائیں، میں جانتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، یہ وہ کہہ کے وہ بھاگ گیا۔
تو آج ہم نے جو حلال حرام کی تمیز کھو دی ہے نا، جائز ناجائز کی تمیز کھو دی ہے، تو ہمارے بچے جو اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ وہ حرام کتنا کھایا جا رہا ہے۔ اب یہی بچہ اپنے گھر پر ریال کی کمائی بھیجتا ہوگا اور لوگ بڑے مزے سے اس کے والدین بھی کھاتے ہوں گے، بہن بھائی بھی کھاتے ہوں گے، شادی شدہ بہنوں کے گھر تک جاتی ہوئی، تو وہ جو بھانجے بھانجیاں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن کل اس بات نے ایک سوچ اور تدبر ہوا ذہن کے اندر کہ ہمیں ہر ایک کا پیسہ بھی نہیں کھانا ہے، ہر ایک کی دی ہوئی چیز بھی نہیں کھانا ہے، نہ معلوم کیسی کمائی کا پیسہ ہے، کیسی کمائی سے یہ لیا گیا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ جائز ناجائز کی پہچان کو اس طرح سے لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ حرام حلال کی تمیز سکھانا ہے، جائز ناجائز کی پہچان سکھانا ہے، پاکی ناپاکی کا علم سکھانا ہے۔ پاکی ناپاکی کے علم کے لیے میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، آج جو نیو جنریشن ہے اس کو غسل کے فرائض تک کے نہیں پتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً آن لائن پر جڑے 8-9 سال کا وقت ہو رہا ہے، اور چلے 9 نہ صحیح لیکن کم از کم 7-8 تو ہو گئے مکمل۔ تو ان 7-8 سالوں میں ایک چیز یہ دیکھی کہ آج کا جو بچہ ہے، آج کی جو یوتھ ہے، اس کو غسل کے فرائض تک کے نہیں معلوم ہوتے۔ تو میں ان بچوں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جو عورتیں خواتین نانی دادی بن گئی ہیں، تو ان سے ایک التماس کرتی ہوں کہ جب بچے نہانے کے لیے جائیں تو آپ انہیں یہ مت کہیں کہ نہانے چلے جاؤ، ان سے کہیں کہ غسل کرو، غسل کے 3 فرائض پہلے کر لو، سب سے پہلے غسل کے 3 فرائض کر لو بیٹا، سب سے پہلے غسل کے 3 فرائض کر لو۔ اور اسی طرح سے منہ ہاتھ نہ دھو بلکہ یہ کہو کہ وضو کے 4 فرائض کر لو، وضو کے 4 فرائض کر لو۔ تو کم از کم آپ کی یہ جو آج کی باتیں ہیں یہ زندگی بھر یعنی بچپن سے 55 تک یاد رہیں گے، اور بچہ جب بھی نہانے کے لیے جائے گا اسے آپ کی میری آوازیں آئیں گے، غسل کے 3 فرائض کر لو، اور اس طرح انشاءاللہ وہ حالت پاکی میں رہیں گے۔ تو کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کی، پاک سیرت کی، تو اس میں ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ازواج کو تفریح کے لیے وقت دیتے، اپنی ازواج کو ہنساتے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، ایک مرتبہ 2 حبشیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، آپ نے پردے میں اماں عائشہ کو وہ بھی دکھایا۔ غرض یہ کہ اپنی ازواج مطہرات سے تفریح کے لیے وقت دیتے تھے۔ آپ سے دیگر صحابہ کی تفریح کے لیے باغوں میں جاتے، کھیلوں کے مختلف مقابلے۔ اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام زہد اور خشک ہرگز خشک نہیں ہے، زہد اور خشک کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدود میں رہ کر آپ کھیلیں کودیں، ہنسی مذاق، خوشیاں منائیں، تفریحات کریں۔ اگر یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اعتدال میں، اسلام کی اجازت سے ہے، اس شرعی حدود میں، تو بہترین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نفلی عبادت کرتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پیروی کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو تو آپ نے فرمایا تم پر جتنا حق اللہ کا اتنا حق تمہاری جانوں کا بھی ہے، یعنی کچھ آرام بھی کیا کرو۔ اور یہی آرام تو ہے جسے آپ آج دنیا کی ماہرین جو ہیں وہ تفریح کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ جو کام آپ مسلسل کر رہے ہیں اس میں سے کچھ دیر کے توجہ ہٹائیں۔ یہ کام بھرپور نیند سے لے کر بھی کیا جا سکتا ہے، نیند بھی عبادت بن سکتی ہے، ہر کام عبادت بن سکتا ہے، تو عبادت کی طرح کام کریں، آپس میں تبادلہ خیال کریں، بہترین علمی گفتگو ہو، مباحثہ ہو، بہترین علمی مباحثہ ہو، معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ سب کچھ تفریح میں آتا ہے۔ سرکار دو عالم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، اگر ہم مرد عورت ان باتوں کو سیکھ لیں تو یقین کریں گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سیرت مبارکہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور صحن مطاف سے آپ سب کے ساتھ۔